فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيبتغون عندهم العزة وإن العزة لله جميعا. صدق الله مولانا العظيم. یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عمل کے لیے بھیجا ہے اور اس عمل کے نتیجے میں آخرت میں اس کو بدلہ ملے گا، اس لیے دنیا کو دار العمل کہا گیا، آخرت کو دار الجزا یعنی بدلے کا دن کہا گیا۔ اسی طریقے سے یہ دنیا جو ہے دار الفنا ہے اور آخرت دار البقاء ہے۔ دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے باقی رکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ فنا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ عالم بالکل ختم کر دیا جائے گا، اور آخرت کو اللہ نے ہمیشہ رکھنے کے لیے اور رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایسے ہی دنیا دار الغرور ہے اور آخرت دار السرور ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کے اندر اللہ نے جتنے بھی ساز و سامان پیدا کیے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کی، لیکن انسان جو ہے دنیا کے معاملات و حیات میں الجھ کر دھوکے میں پڑ جاتا ہے، حالانکہ جو ہے اللہ نے بنایا ہے اس کو دھوکے کا گھر، اور آخرت جو ہے دار السرور ہے، یعنی جو دنیا کے اندر اس دھوکے کے گھر میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر کے جائے گا تو آخرت کی ہمیشہ کی خوشیاں پو جائے گا، وہاں کی ہمیشہ کی خوشیاں اس کو ملے گی، اس کو پائے گا وہ۔ اس وجہ سے اس دنیا کو دار الغرور کہا گیا اور آخرت کو دار السرور کہا گیا۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی یہی کہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہم نے ایک دھوکے کا گھر بنایا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ متاع کے معنی برتنے کی چیز ہوتی ہیں، فائدہ اٹھانے کی چیز ہوتی ہے، بس انسان اپنی ضرورت کے مطابق فائدہ اٹھا لے، باقی ہمیشہ دار السرور کے لیے، ہمیشہ رہنے والے گھر کے لیے تیاری کرے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جو ہے انسان کے حالات کو مختلف رکھا ہے۔ انسان کو بیماریوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، تندرستی سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان کے حالات بدلتے بھی ہیں اور بنتے بھی ہیں اور بگڑتے بھی ہیں۔ کبھی انسان کو عزت ملتی ہے، کبھی ذلت ہوتی ہے، کبھی انسان خوشحالی میں ہوتا ہے، کبھی انسان بدحالی میں ہوتا ہے۔ مختلف حالات اور زمانے کے حوادثات میں انسان گزرتا ہے، لہذا یہ دنیا کی کسی بھی حالت کے اوپر انسان کو مطمئن ہو کر دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کبھی انسان یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے تو سمجھتا ہے کہ بس یہی ہمیشہ رہے گا، لیکن وہی مال و دولت والا کبھی جو ہے کسی کے در پر بھیک مانگنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس لیے دنیا کے معاملے میں عزت نہیں ہے، ذلت نہیں ہے، بلکہ ایک آزمائش ہے۔ عزت تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کسی کو نصیب کرے، لیکن عزتیں جو ملتی ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ جہاں انسان عزت کو تلاش کرتا ہے وہاں پر عزتیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ عزتیں وہی ہوتی ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے عزتوں کو رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک نے بھی یہی کہا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت کا مالک تو اللہ ہے، اللہ نے عزتیں اپنے رسول کو دی ہیں اور مومنین کو دی ہیں۔
اس لیے دنیا کے معاملات سے انسان کو عزتیں نہیں ملا کرتی ہیں، بلکہ اسلام معاشرہ اور اسلام کی طریقے زندگی اختیار کرنے کی وجہ سے انسانوں کو عزتیں ملا کرتی ہیں۔ آج پوری جو ہے انسانیت کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، کبھی انسانوں کو جو ہے دنیا کی وجہ سے عزتیں ملی ہو اور ہمیشہ رہی ہو، کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور دنیا کے معاملات کی وجہ سے جو عزتیں ملتی ہیں وہ عزتیں نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ اغراض ہوتی ہیں۔ لہذا ہم جہاں پر عزتوں کو تلاش کرتے ہیں وہاں پر عزتیں نہیں ہیں۔ کبھی انسان جو ہے یوں سمجھتا ہے کہ میں کونسلر بن جاؤں تو مجھے عزتیں ملے گی، لیکن عزتیں نہیں ملتی ہیں بلکہ وہاں پر گالیوں سے اور جو ہے تماشوں سے جو استقبال ہوتا ہے۔ کبھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ایم ایل اے بن جاؤں یا ایم پی بن جاؤں جس کی وجہ سے مجھے عزتیں ملے گی، لیکن دوست بڑا دھوکہ ہے، بڑا دھوکہ ہے۔ ایک تھوڑی دیر کے لیے انسان کسی منصب پر ہوتا ہے تو لوگ سلام کر لیتے ہیں، تھینک یو کر لیتے ہیں، لیکن وہ دل سے نہیں ہوا کرتا ہے۔ وہ ایک زبانی زبان خرچ ہوتا ہے، دل میں تو گالیاں ہی ہوتی ہیں، بد دعائیں ہوتی ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال ہو تو میں مال کے ذریعے سے عزتیں پاؤں، اور مال کو حاصل کرنے کے لیے چوری بھی کر لیتا ہے، ڈکیتی بھی کر لیتا ہے، رشوت بھی کھاتا ہے، سود کے اوپر بھی معاملات کر لیتا ہے، کسی طریقے سے میرے پاس پیسہ جمع جائے اور میں عزتیں پالوں۔ لیکن دوست عزت اللہ نے مال میں بھی نہیں رکھی۔ ایک بھنگی آدمی ہو اور وہ کروڑپتی بن جائے تو کیا دوسرے اونچے ذات کے ہندو اپنے پاس بٹھا کر اس کو کھلائیں گے؟ نہیں کھلائیں گے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ نیچے، حالانکہ دولت ہے اس کے پاس۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو دولت ہے اور جو ہے عزتیں دولتوں سے بھی نہیں ملا کر۔ اسی وجہ سے حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہو کہ میرے کپڑوں سے مجھے عزت ملتی ہے تو جب وہ سوتا ہے تو اپنے کپڑوں کو کھونٹی پر لگتا دیتا ہے تو اس کی عزت کھونٹی کے ساتھ لڑکی ہوئی، اس کے بدن پر کہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ عزت جو ہے وہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے ساتھ ہمیشہ لگی رہتی ہیں، لہذا وہ عزت انسان کو کپڑوں سے نہیں ملا کرتی۔ آج کا جوان لڑکا اور لڑکیاں ایسے غلط قسم کے کپڑوں کے اوپر جو دل لیتے ہیں اور مٹک مٹک کر چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ مجھے عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن لوگ اس کو بد نظری سے دیکھتے ہیں۔ جو ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ جو فیشنی ہوتے ہیں، جس کے اندر سے بدن بھی نظر آتا ہے، تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، عزت کی نظروں سے نہیں دیکھتے بلکہ بد نظری سے دیکھتے ہیں۔ انسان ذرا اکڑ کر چلتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے پہلوان سمجھیں گے، لیکن اللہ نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ارے اکڑ کر کیوں چلتا ہے؟ تیری اکڑ کر چلنے کی وجہ سے تو زمین کو نہیں پھاڑ دے گا، یا پہاڑ کی چوٹی پر نہیں پہنچ جائے گا بلکہ گرے گا۔ اس لیے کہ جو ہے متکبر آدمی جو ہے وہ دنیا کی نظروں میں بھی جو ہے ذلیل بنتا ہے اور خالق کی نظروں میں بھی ذلیل بنتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مال سے، دولت سے، منصب سے انسان کو عزتیں نہیں ملا کرتی۔ کوئی آدمی کسی بڑے عہدے پر چلا جائے اور جو ہے کلیکٹر بن جائے گی، ڈی سی پی بن جائے گی، پی آئی بن کے آئی جی بن جائے، کوئی جی بن جائے، لیکن جو ہے ظاہر بات ہے اس عہدے کی وجہ سے اس کو عزتیں نہیں ملا۔ عہدے کی وجہ سے لوگ اس کو سلام کر لیتے ہیں تو سلام اس آدمی کو نہیں ہوتی بلکہ اس کے عہدے کو ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ عہدوں کی وجہ سے بھی انسان کو عزتیں نہیں ملا کرتی، بلکہ منصب اور عہدے کی طرف کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے، دنیا کی نظروں میں ذلیل ہوتا ہے۔ تو اب جو انسان کو عزت کہاں ملے گی؟ ظاہر بات ہے کہ اسلام معاشرہ اور اسلام کی طریقے زندگی جو اسلام نے دی ہیں اس کو اپنانے سے انسان کو عزتیں ملا کرتی ہیں۔ چنانچہ جب بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزتیں دیتے ہیں اور آخرت میں بھی عزتیں دیں گے۔ اور آج ہم جو اپنے دشمنوں کو راضی کرنے میں اور ہماری اپنے بھید کی باتوں کو ان کو پہنچانے میں سمجھتے کہ ہمیں عزتیں ملے گی، پولیس کے وہاں ہماری جو پذیرائی ہوگی، لوگ ہمیں کیا کیا کہیں گے۔ لیکن دوست اللہ کہتے ہیں ایبتغون عندہم العزہ، کیا ان کے پاس، تمہارے دشمنوں کے پاس تم عزتیں تلاش کرتے ہو؟ یہاں عزتیں تمہارے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزتوں کا مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ جسے عزت دیتا ہے وہ عزیز بنتا ہے، اور جسے ذلیل کرتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔
اور عزتیں دینے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ اللہ نے تم کو بہترین مذہب اسلام کا مذہب دیا ہے. عزنا اللہ بدین بہذا الدین. صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے اس دین کی وجہ سے ہمیں عزتیں دی ہیں، لہذا دوست انسان کو عزت ملے گی اس دین کے اندر ملے گی، دین کو چھوڑنے کی بنیاد پر نہیں ملے گی. آپ کو دنیا تاریخ کے اندر ایسے واقعات ملیں گے کہ جو ہے بادشاہوں نے بادشاہی کو چھوڑ کر فقیرانہ زندگی اور درویشانہ زندگی اختیار کی اللہ والوں کی، تو ان کو عزتیں ملی. لیکن آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ کسی اللہ والے نے اپنا طریقے کو چھوڑ کر بادشاہی اختیار کی، نہیں ملے گا آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ عزتیں یہاں پر. اور کیسی عزتیں ملتی ہیں؟ وقت کا بہت بڑا بادشاہ خلفائے بنو امیہ میں سے تھا کہ جس کی حکومت پوری دنیا کے اوپر تھی. جو بیت اللہ گیا بادشاہ اور جو ہے طواف کر رہا ہے اور اس کو حجر اسود کا بوسہ دینا ہے، لیکن بھیڑ کی وجہ سے وہ نہیں جا رہا ہے، کوئی راستہ نہیں دے رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے اور مکے کھا رہا ہے، لیکن اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے. حالانکہ وقت کا بادشاہ تھا، لیکن وہ ایسی بادشاہ کی بارگاہ ہے کہ وہاں پر فقیر اور بادشاہ سب ایک ہو جاتے، اس لیے کئی راستہ نہیں ملا. وہ حجر اسود کا بوسہ نہیں دے سکتا، دھکے مکے کھا رہا ہے، ہٹو بچاؤ کے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی راستہ نہیں دے رہا. تھوڑی دیر کے بعد ابھی بادشاہ اسی طواف کے عالم میں تھا کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے وہ تشریف لائے. جیسے ہی لوگوں نے ان کو دیکھا ایک دم مجمع چھٹ گیا اور حجر اسود کا راستہ سیدھا کلیئر ہو گیا. امام زین العابدین کون تھے؟ وقت کے ولی تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت عالم ربانی تھے. تو ان کے علم کی بنیاد کے اوپر، ان کے تقوی کی بنیاد کے اوپر، ان کی دینداری کی بنیاد پر لوگوں نے جو ان کو راستہ دے دیا، آسانی کے ساتھ جا کر حضرت رسول کا بوسہ دیا، پھر خاموشی کے ساتھ طواف کر کے چلے گئے. بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ عجیب آدمی، ایک فقیرانہ انسان زندہ جہاں اپنے فقیرانہ لباس کے اندر آیا ہے اور لوگوں کا مجمع چھٹ گیا، لوگوں نے اس کو راستہ دے دیا، اور یہ کیا معاملہ ہے کہ میں وقت بادشاہ ہوں اور مجھے کوئی جانتا نہیں، مجھے کوئی دیکھتا بھی نہیں، جو راستہ بھی نہیں دیا. تو معلوم ہوا کہ شاہی اور شاہی جو ہے زندگی کے اندر عزتیں نہیں تھی. عزتیں تو اللہ اسے دیتا ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی عزت دینا چاہتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اور یہ دوستو، یہ فقیرانہ زندگی یا درویشانہ زندگی یہ اسلامی طریقے زندگی کے اندر ہے. اسلامی طریقہ اپنائیں گے، لباس پہنو تو اسلامی لباس پہنو، چھوٹا چھالا لباس پہنو، ڈھیلا ڈھالا لباس پہنو، اور ایک دم ایسا بھی مت پہنو کہ جس کی وجہ سے جو ہے تمہارے اندر عقل اور تکبر آ جائے. اور اسی طریقے سے اگر دیا ہے اللہ نے تو ایسا خستہ لباس میں مت پہنو کہ لوگ تمہیں حقارت کی نظر سے دیکھیں، بلکہ اللہ کی نعمت کا اظہار بھی کیا کرو. زندگی بسر کرو تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی اور جو طریقے زندگی میں دیا اس کے مطابق. ہمارا کھانا سنت کے مطابق ہو، ہمارا پہننا سنت کے مطابق ہو، ہمارا رہنا سہنا زندگی کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، میاں بیوی کی سوا زندگی بھی نبی کے طریقے کے مطابق ہو. پھر دیکھو اللہ کتنی خوشیاں دیتا ہے، کتنی عزتیں دیتا ہے اور کیسے دیتا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو فقہاء احناف کے اندر ایک امام کی حیثیت رکھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجل شاگردوں میں تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے، بہت بڑے مفسر بھی تھے اور متکلم بھی تھے، اور ساتھ ساتھ پوری اسلامی مملکت کے چیف جسٹس بھی تھے. ہارون رشید کے زمانے میں خلفائے بنو عباس کے بادشاہوں میں ایک ہارون رشید جس کا نام آپ سنتے رہتے ہیں، بہت بڑا بادشاہ گزرا تھا، عالم بھی تھا، بادشاہ بھی تھا اور علماء کا قدرداں بھی تھا. اس کے زمانے میں جو ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ گزرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام دیا تھا. ایک وقت وہ تھا کہ ان کے گھر کے اندر کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا، تو ماں نے 11-12 سال کی عمر میں ماں نے ایک دھوبی کے وہاں رکھ دیا کہ جاؤ بیٹا وہاں پر پورے دن مزدوری کرو تاکہ شام کو ہمارے یہاں کچھ کھانا میسر ہو جائے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کی مجلس سے گزرتے تھے، وہاں کھڑے ہو جاتے تھے، باتیں اچھی لگی وہیں بیٹھ جاتے تھے، دھوبی کے وہاں نہیں جاتے.
کچھ دنوں کے بعد ماں نے تحقیق کی بھائی بیٹا کچھ لے کر نہیں آتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تحقیق کی تو معلوم ہوا وہ تو ابو حنیفہ کی مجلس میں جا کر بیٹھتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ماں گئی اور ماں نے کہا کہ آپ نے میرے بیٹے کو بگاڑ رکھ دیا، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، گھر میں کچھ گزارے کے لیے کچھ نہیں ہے، باپ کچھ کر نہیں سکتا ہے، بلکہ باپ کا انتقال بھی ہو گیا تھا، اور میں نے اس کو دھوبی کیا اس لیے رکھا تاکہ کچھ کما کر لائے اور میرے گھر کے اندر چڑھا سکے، اور آپ نے اس کو اپنے مسجد میں رکھ لیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت متانت اور سنجیدگی کے ساتھ ماں کی کڑوی کثیر سنی اور پھر کہا کہ اماں جان، یہ بیٹا وہ علم سیکھ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ پستہ اور بادام کا فالودہ پیے گا۔ یہ خاص قسم کا اس زمانے میں فالودہ بنتا تھا۔ تو ماں نے کہا گھر میں تو کھانے کو نہیں اور جو پستہ کے فالودہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے پیچھے محنت کی اور اتنی محنت کی کہ وقت کے امام بن گئے، یہاں تک کہ آپ جو ہے بادشاہ نے آپ کو بلایا اور آپ کو ملک کا چیف جسٹس بنا دیا۔ لیکن پھر بھی کیا تھا، وہی فقیرانہ زندگی تھی، دین کے اندر عدالت کا کام بھی کر رہے ہیں، علماء کو پڑھا بھی رہے ہیں اور رات کو 200 رکعت نفل بھی پڑھ رہے ہیں۔ پھر اللہ نے اس دینداری اور علم دین کی بنیاد کے اوپر کیا عزتیں دی کہ ایک وقت وہ تھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ تشریف لا رہے تھے مسجد کے اندر، بادشاہ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا ہارون رشید، تو اس نے دیکھا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے چپل کو اتارا تو دو شاگرد جھپٹنے لگے، ایک چاہتا کہ میں اٹھا لوں، دوسرا چاہتا میں اٹھا لوں، چنانچہ دونوں نے ایک ایک اٹھا کر اپنے سر پر رکھ کر مسجد کے پیچھے چلے گئے۔ ہارون رشید نے کہا کہ واقعتاً بادشاہ تو یہ لوگ ہیں، ہم لوگوں کی جسموں پر حکومت کرتے ہیں پھر بھی ہماری حکومت کامیاب نہیں، اور یہ لوگوں کے دلوں پر حکومتیں کرتے ہیں۔ یہ عزت اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور بادشاہ وقت آپ کو وضو کراتا تھا، وقت کا بادشاہ آپ کو وضو کراتا تھا، پانی ڈالتا تھا، وضو کرتے تھے۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا، یہ کس بنیاد پر؟ دینداری کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، اللہ کی مرضیات کے اوپر چلنے کی بنیاد کے اوپر۔ اسے دوستو ہم غیروں کے پاس کیا عزتیں تلاش کریں؟ بھائی عزتیں غیروں کے پاس ملے گی، غیر تو ہمیں ذلیل کرنے کے لیے قسمیں کھا کر بیٹھے ہیں، پھر وہاں پر عزتیں کہاں سے ملے گی؟ عزتیں تو جو اللہ کے دین میں تلاش کرو، مسجد میں صفوں میں آ کر تکبیر اولاد کے ساتھ نماز پڑھنے میں تلاش کرو، اور اپنے اوقات کو خدا کی مرضیات میں لگانے میں تلاش کرو، اپنے لباس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کے مطابق ڈھالنے کے اندر اپنی عزتوں کو تلاش کرو۔ تو دیکھو زین العابدین آئے اور جو مجمع چھٹ گیا، بادشاہ وقت دھکے کھا رہا ہے لیکن کوئی حضرت اسود کو بوسہ دینے کے لیے راستہ نہیں دے رہا۔ تو زین العابدین کو کیوں راستہ ملا؟ کوئی اس وجہ سے کہ وہ جو بادشاہ سے بڑھ کر تھے نہیں، بادشاہ سے بڑھ کر ضرور تھے لیکن کیسے؟ روحانی تھے اور تقوی کی بنیاد کے اوپر۔ تو لوگ چھٹ گئے اور راستہ دے دیا۔ عبد الملک بن مروان جو ہے مدینہ جا رہا ہے، مدینہ جانے کے بعد اس نے پوچھا کہ یہاں پر کوئی ایسا ہے کہ جس نے جو ہے کسی صحابی کو دیکھا ہو، کوئی ایسا زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک شخص ہے ابو حازم جو تابعی ہیں اور وہ آخری یہاں مدینہ کے اندر، اس کے بعد کوئی صحابی کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جو بادشاہ وقت نے ان کو بلایا، حرم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، حضرت تشریف لائے، بادشاہ وقت نے ان سے بات چیت کی اور کہا کہ بھئی حضرت آپ کو کوئی ضرورت ہو تو کچھ مانگ لو۔ بادشاہ پوچھ رہے ہیں، لوگ بادشاہ کے پاس بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی جھولیاں خالی ہیں تقوی سے، دینداری سے اور اللہ کی مرضیات سے۔ تو جس کی جھولیاں خالی ہوتی ہیں وہ بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہے، اور جن کی جھولیاں اللہ کی مرضیات سے، تقوی اور دینداری سے بھری ہوتی ہیں، بادشاہ وقت ان کے در پر آتے ہیں۔ چنانچہ ابو حازم نے کہا کہ میں اور تو دونوں خدا کے دربار میں ہیں، اور خدا جی کے دربار میں ہوتے ہوئے میں تجھ سے مانگوں گا؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ٹھکرا دی بات۔ پھر طواف سے فارغ ہوئے، حضرت باہر نکلے، بادشاہ بھی پیچھے نکلا اور کہا کہ حضرت اب تو حرم سے باہر آ گئے، اب تو کچھ کہیے۔ کہا کہ جس سے مانگ لیا ہے اس سے مانگنے کے بعد پھر تجھ سے مانگوں، یہ مجھے شرم آتی۔ یہ دوستو وقت کے بادشاہوں کے خزانوں کو کیوں ٹھکرا دیتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو عزتیں دی تھی۔ تو عزتیں دوستو جو ہیں دنیا کے اندر، لباس کے اندر، بڑے بڑے اونچے بنگلے بنانے کے اندر عزتیں نہیں ہیں۔ عزت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے، اور اپنوں کے ساتھ مل جل کر محبت کی زندگی گزارنے میں ہے۔ غیروں کے گود میں جا کر بیٹھ کر مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانا، اس کے اندر کبھی بھی عزت نہیں ملے گی۔ دنیا بھی ذلت سے دیکھے گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ بھی کے نصیب وہ ذلیل ہوگا۔
اس لیے جو ہے عزت کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر دینداری ہو، تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو، اور اسی طریقے سے نمازوں کا اہتمام ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا اہتمام ہو۔ تیمور لنگ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، کتنا بڑا بادشاہ تھا۔ سمرقند کے اندر اس کا مقبرہ ہے۔ اب سمرقند کو لوگ جو ہے سمرقند کو اس وجہ سے نہیں جانتے ہیں کہ وہاں تیمور لنگ کا مقبرہ ہے، بلکہ سمرقند، بخارا، فرغانہ، ترمز وغیرہ یہ سارے علاقے کیا ہے، وہاں پر بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے علماء اور صاحب ہدایت جیسے امام بخاری جیسے جو جبال علم جو وہاں پر گزرے ہیں، اس وجہ سے لوگ ان شہروں کے نام کو جانتے ہیں، ورنہ آج ہم یورپ کے شہروں کا کہاں نام جانتے سارے، حالانکہ دولت ہے وہاں پر، سب کچھ ہے، لیکن تقوی نہیں ہے، زندگی میں دین نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ نہیں جانتے۔ اور ان شہروں کو خوب جو جانتے ہیں، کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پر اللہ کے برگزیدہ ہستیاں گزری، تو وہاں پر اس کا مقبرہ ہے، اور اس کا جو قبر ہے اس کے قبر کے اوپر ایک دوسری قبر ہے، اور اوپر والی قبر کے پاؤں اس بازو ہے، اس طریقے سے اس کی قبر بنی۔ تو بھائی پوچھا گیا کہ بھائی جو ہے اس طریقے سے کیوں؟ حالانکہ جو ہے تیمور لنگ کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے فاتح عالم، فاتح عالم، دنیا کو فتح کرنے والا، یہ لکھا ہوا ہے، لیکن جو ہے وہ کسی کے پیروں کے اندر وہ سویا ہوا ہے، اتنا بڑا بادشاہ۔ پوچھا گیا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ تیمور لنگ کا مقبرہ ہے، اور اوپر جو ہے وہ اس کے شیخ کی قبر ہے۔ تیمور لنگ جب مرا تو اس نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے دفن اس طریقے سے کرنا کہ میرا سر میرے شیخ کے پیروں میں ہو۔ تو دوستو جب اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا ہے تو بادشاہ اپنے سروں کو جو ہے ان اللہ والوں کی جو ہے قدموں میں ٹیک دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو ہے بڑی بڑی ڈگریوں سے، بڑے بڑے منصبوں سے انسان کو عزتیں نہیں ملا کرتی، بلکہ عزتیں جو ملا کرتی ہیں وہ در حقیقت اللہ کے دینے سے ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا ہے جو ہے دینداری کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد کے اوپر، سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی بنیاد کے اوپر عزتیں دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، جسے عزت خدا دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور خدا جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ عزت خدا اسے دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اور اپنے معاشرے کو اور اپنے طریقے زندگی کو صحیح بنا لاتا ہے۔ دوستو گناہ کرنے سے، لوگوں کو ستانے سے، کسی کو گالیاں دینے سے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے سے، اور جو منمانی زندگی گزارنے سے انسان آزادانہ زندگی تو گزار لیتا ہے، لیکن مخلوق کی نظر میں بھی وہ ذلیل ہو جاتا ہے، خالق کی نظروں میں بھی وہ ذلیل ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو دین سے ہٹ کر بہت زندگی کے اوقات کو گزار لیے، ذرا دینداری کے اوپر آ کر تو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کیا لطف اور کیا مزہ رکھا ہے۔ آج ہر انسان دنیا کے اندر اس لیے جیتا ہے کہ مجھے عزت کی زندگی مل جائے، دولت اس لیے جمع کرتا ہے کہ میں عزت والا بن جاؤں، اچھا اونچا مکان ایسی سے بناتا ہے کہ کوئی پوچھے کوئی کس نواب کا مکان ہے۔ لیکن دوستو مکانوں سے عزتیں نہیں ملا کرتی، بلکہ مکینوں کے بننے سے جو عزتیں ملا کرتی ہیں، مکانوں کے بننے سے عزتیں نہیں ملا کرتی۔ اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو مالک، عزت کا مالک تو اللہ ہے، جس سے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور اللہ نے کہا وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت و رسول کے لیے اور رسول کا اتباع کرنے والے مومنین کے لیے۔ خواجہ معصوم سرہندی رحمت اللہ علیہ، ان کا مقبرہ بھی سرہند کے اندر ہے، ان کے والد جہاں پر وہیں پر جو اسی علاقے میں، لیکن ایک سڑک جاتی ہے، چوڑی سڑک، اور آگے جا کر اس سڑک کے بیچوں بیچ میں حضرت کا جو ہے مقبرہ ہے، پھر وہاں سے سڑک تقسیم ہو کر پھر آگے جا کر مل جاتی۔ جو گئے انہوں نے شاید دیکھا ہو۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا وہاں کے مقبرے پر رہنے والے سجادہ نشین سے، بھائی یہ سڑک پہلے بنی ہے یا قبر پہلے بنی، اور ایسا کیوں ہوا کہ اتنی اچھی سڑک جو اس کے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں جو ہے یہ سڑک کے بیچوں بیچ میں یہ افغانستان کا ایک بادشاہ تھا، اس کی جو ہے یہ قبر ہے، اور اس نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے شیخ کے راستے میں میری قبر بنانا۔
میرے شیخ کے راستے میں میری قبر بنانا. تو دیکھو بادشاہ وقت ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے, میرے شیخ کے جو ہے راستے میں میرے قبر کو بنانا. شیخ کون سے؟ ایک بہت بڑے جو ہے اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑے صاحب نصیحت بزرگ تھے. بچپن ہی سے اللہ نے ولایت ان کو دے دی تھی. 11 سال کی عمر میں تو صاحب کشف و کرامت بن گئے تھے خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ. تو دیکھو عزتیں ملی تو بادشاہ جو ایسی عزتیں ملی کہ بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری قبر کی ٹھوکر کھا کر لوگ میرے شیخ کی قبر پر پہنچے. اس لیے دوستو جو ہے ہم چاہے کچھ بھی سمجھیں لیکن اللہ نے جو ہے علم کے اندر عزت رکھی ہے. علم دین میں قرآن کی جو ہے قرآن کو اپنے سینے سے لگانے میں عزتیں رکھی ہیں. اللہ نے عزتیں رکھی ہیں اللہ سے ڈرنے میں اور ڈر کر زندگی گزارنے میں رکھی ہے. اس لیے دوستو جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا دین دیا ہے, ایسا دین کسی کو نہیں ملا ہے. اللہ اس دین سے ہمارے لیے راضی ہو گیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. اور اللہ جس کو پسند کرے اس دین کے اوپر چلنے والوں کو بھی اللہ پسند کر دیتا ہے. لہذا اللہ کی نگاہوں میں ہم مقبول بنیں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں میں بھی مقبول بنا دے گا, لوگوں میں بھی عزت دے گا. اور اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے لوگ جو ہے لوگوں کی نظروں سے بھی گرا دے گا. آج جو ہے دنیا کے اندر مسلمان ٹھوکریں کھا کر پھر رہے ہیں اور غیروں کے سہارے پر ان کے در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. عزتیں نہیں ملتی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی مرضیات کو چھوڑا تو اللہ نے لوگوں کے حوالے کر دیا. اور جن لوگوں نے اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنا مشن جاری رکھا اللہ نے پوری دنیا کو ان کے سامنے سرنگوں کیا. اور آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اپنے کانوں سے سن رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ عزت دین کے اندر ہے اور ذلت بددینی کے اندر. اس لیے دوستو جو ہے غیروں کے پاس پرائوں کے پاس عزت کو تو تلاش مت کرو, تلاش کرو عزت کو تو اللہ کے پاس تلاش کرو. اور اللہ کے پاس تلاش کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنی زندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ڈھالو اور اس کے مطابق زندگی بسر کو. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں دے گا اور آخرت کی ہمیشہ کی عزتیں اس کو ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں باعزت زندگی نصیب فرمائے اور دین کے اوپر سچے پکے دل سے اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.